اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلام کیا ہے اس پر بات کا آغاز کیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کی تھی۔ آج ہم آگے اسی سبجیکٹ پر دو اگلی احادیث بیان کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سامورہ، حضرت سامورہ یہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قال رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وحجوا اور حج ادا کرو، واعتمروا اور عمرہ کرو، واستقیموا اور اس پر استقامت اختیار کرو، یستقم بکم تمہیں بھی اس پر استقامت عطا کی جائے گی۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی اسلام کا جو اصل ظاہر ہے، وجود ہے، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جو کہ ہر مسلمان کو ان ساری چیزوں کو کرنا لازم ہے، اور اس میں سب سے پہلے نماز کا قائم کرنا ہے، اور ہماری حالت نماز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سب کو بڑا اچھی طرح معلوم ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا عمل ہے، وہ ہمیں بھی معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں استقامت بھی دی ہوئی ہے اور مال و دولت میں ثروت بھی، ہم صاحب ثروت بھی ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اس میں ہمارے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو کہ دوسروں کا حق ہے، اور وہ میرے پاس اللہ پاک نے بھیجا اور مجھے ان کو لوٹانا ہے، مگر ہم اس پر بھی توجہ نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ پاک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرو، اگر تمہارے پاس اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس کا اتنی کثرت عطا فرمائی ہے کہ تمہارے اپنے اخراجات اور روزمرہ زندگی کے معاملات کے علاوہ تمہارے پاس پیسے اور مال و دولت زیادہ ہیں، تو پھر اس پر حج کرو، اور حج کی استطاعت نہ ہو تو عمرہ کم از کم لازمی کرو، یستقم بکم اور اس پر استقامت اختیار کرو، واستقیموا اور اس پر استقامت اختیار کرو، اور اگر تم اس پر استقامت اختیار کرو گے تو یستقم بکم، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہیں استقامت کی دولت عطا فرما دے گا۔ یعنی اگر تمہارے نماز کو قائم کرنے لگو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو، عمرہ کرو اور اللہ کی راہ اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی اگر اللہ پاک نے آپ کو ان ساری چیزوں کے حج اور عمرہ کی، زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائی ہے، تم صاحب توفیق و ثروت ہو تو پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اور اگر تم اس پر استقامت اختیار کر لو تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے صلے میں باقی چیزوں پر بھی استقامت عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک بہت زبردست اور اسلام کے حوالے سے کہ اسلام کا جو سٹرکچر ہے، اسلام کا جو وے آف لیونگ ہے، اسلام کا جو نظام ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو مسلمان اسلام لا کر، کلمہ پڑھ کر اسلام کی دہلیز میں، اسلام کے دروازے پر داخل ہوتا ہے، اس پر جو چیزیں کرنا لازم ہیں، فرض ہیں، وہ چیزیں اللہ پاک نے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ ان عمرو بن مرہ الجہنی، یہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال جاء رسول اللہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رجل من خداعہ،
جو قدا کے قبیلے سے تھا، جو قبیلہ قدا سے تھا، وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال لہو، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور میں پانچوں نمازیں ادا کرتا ہوں، وَصُمْتُ الشَّهْرَ، اور میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اس مہینے کے روزے رکھتا ہوں، وَقُمْتُ رمضان، اور رمضان میں قیام کرتا ہوں، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، اور میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ سارے اگر کام کرتا ہوں تو میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی ھذا، جو بندہ اس پر مر گیا، یعنی یہ سارے کام کرتے ہوئے جس بندے کو موت آئی، فَكَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر کرے گا۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان اور بہقی شریف، ان تینوں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابی عرض کرتے ہیں، ایک بندہ جو قبیلہ قزاع سے تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح، وہ بھی صحابی تھے، تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے ذہن کی کلیئرٹی کے لیے کہ اگر میں صرف اتنا کام کرتا رہوں تو میرے لیے کیا کافی ہوگا کہ میں اللہ کو ایک مانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانوں، اور نماز پنجگانہ ادا کروں، اور رمضان کے روزے رکھوں، اور زکوٰۃ ادا کروں، یہ چار، اور کہ رمضان کو قیام بھی کروں، رمضان کی راتوں کو قیام کروں۔ یہ چار پانچ چیزیں اس صحابی نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر میں یہ سارے کام، یہ پانچوں کام میں کرتا ہوں تو پھر کیا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے، قیامت کے دن وہ صدیقین اور شہداء کے اندر کے ساتھ ان کا حشر اس کا کیا جائے گا۔ یعنی یہ بنیادی چیز ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ مسلمان ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ کم از کم یہ ساری چیزیں کرے، اور اخلاص نیت کے ساتھ اگر وہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا اجر اس کو عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس کا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر کرے گا۔ یعنی یہ سادہ سی اسلام کی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے والے کو اللہ رب العزت اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں آج اس دور کے اندر نماز ادا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، مگر ہماری توجہ اور ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ اللہ کے غیروں کی طرف زیادہ ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر ہماری جو توجہ ہے وہ ادھر ادھر بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بجائے ہم دوسرے لوگوں کے اندر، دوسری قوموں کے ہیروز کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو وہ اس کا جو مقصود ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مطلوب ہے، اس کا جو محبوب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی وہ کسی اور کی طرف نہیں چلتا جاتا، وہ صرف اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس کے لیے اس اپنے سفر کو کرنے کے لیے جو سب ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ مسلمان کے لیے واضح اور بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر سمجھا دی جاتی ہے کہ پہلے جو کچھ بھی تم تھے، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تیری باڈی پر، تیرے جسم کے اوپر کسی اور کا حق اور کسی اور کا اختیار نہیں ہے، تیرے جسم پر صرف اختیار اللہ رب العزت کا ہے۔
جو وہ کہے اس طرف تو نے جانا ہے، جہاں سے وہ باز رکھے اس طرف سے تو نے رکنا ہے، اور اگر جس چیز کو وہ حلال کہتا ہے اس کو حلال سمجھنا ہے، جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام سمجھنا ہے، جس طرح کے وے آف لیونگ کا حکم دیتا ہے اس طرح تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جس طرح سے وہ روکتا ہے وہاں سے رکنا ہے۔ یعنی ٹوٹلی جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی پر اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے وعدہ ہی اللہ رب العزت سے یہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میرے اوپر میرا اختیار نہیں چلے گا، سارے کا سارا یا اے میرے اللہ تیرا اختیار چلے گا، اور ویسے بھی چلتا تو اللہ ہی کا اختیار ہے، اور اگر بندہ اللہ کے اختیار کو من و عن ذہن سے قبول کر لے، زبان سے اس کا اقرار کر لے اور دل سے اس کی تصدیق کر دے، تو وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا، مولا، رہنما، رہبر اور ہادی و مرشد مان لے، اور اس کے بعد وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، رمضان پاک کے روزے رکھے اور رمضان کی راتوں کو قیام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا یا مذہب پر عمل کرنا اور چیز ہے، اور یہ جو زندگی آج ماڈرن زمانے میں گزارنا ہے یہ دوسری چیز ہے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پورے کا پورا روڈ میپ عطا فرما دیا ہے، اور ان کی کامیابی اور کامرانی صرف اسی روڈ میپ پر چلنے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ جو دل چاہے کرے، اس کا معاملہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا، مگر جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی ترقی، اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی کا رستہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، وے آف لیونگ ہے اور سسٹم آف لائف ہے۔ وہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے یہ رستہ موجود ہے، اور اگر کوئی پوری قوم مسلمان ہو جائے تو اس قوم کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے سارا نظام زندگی عطا فرمایا۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، اور نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کی سوسائٹی کس طرح کی بنتی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا کیا ہے، اس کے مقاصد، معاشرے پر اثرات کیا ہیں، اور رمضان کی راتوں کو کھڑے ہونا، خاص طور پہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا، یہ کیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارے کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ان سارے کاموں کو کرنے سے بندے کی زندگی کے اوپر کتنے گہرے اور کتنے زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر بندہ ان ساری چیزوں کو غور کرے، سمجھے، تو مسلمان کی زندگی کی اس دنیا میں کامیابی بھی اسلام کے اوپر عمل کرنے میں ہی ملے گی، نظر آئے گی، اور آخرت کی کامیابی بھی انہی اصولوں پر زندگی گزارنے سے نظر آئے گی۔ مگر ہمارا معاملہ بالکل جدا ہو چکا ہے، الگ ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں نہ اسلام کی سمجھ ہے، نہ ہی اسلام کے ساتھ ہمارا لگاؤ قلبی اتنا زیادہ ہے جتنا ہونا چاہیے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح پلٹیں کہ ہماری ظاہری زندگی بھی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزرے، اور اخروی زندگی بھی اسی طرح اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔